اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا ایک اور خوبصورت نام المالک کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے معنی، اس نام سے ہم کیسے زندگی گزار سکتے ہیں اور اس نام کے وظیفے اور ان کے فائدے۔ المالک کے معنی ہے حقیقی بادشاہ، ایک ایسی ذات ہے جس کی ساری حکومتوں اور اس کے اختیار میں ساری چیزیں ہوں۔ اگر ہم حقیقی بادشاہ دیکھیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہی اس پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، صرف اس زمین کے نہیں، اس ارتھ پلینٹ کی نہیں، بلکہ پوری یونیورس کے، پوری کائنات کے مالک اللہ ہیں۔ حقیقی بادشاہ وہ ہیں۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ اگر ہم اس دنیا کے لحاظ سے دیکھیں تو بادشاہ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی قوم جو ہے اس کے اندر جو چینجز لانا چاہے لا سکتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرے، کیونکہ دنیا میں تو وہ بادشاہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں، وہی بادشاہ ہیں۔ وہ جو بھی یہاں پہ دنیا میں بادشاہ بن کے کر رہا ہے، آخرت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکے گا کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کریں، یہاں تک کہ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہو رہا ہے۔ حقیقی بادشاہ پھر کون ہوا؟ اللہ کی ذات۔ اس دنیا میں اگر ہمیں کچھ مل بھی جاتا ہے، کوئی بادشاہت مل جاتی ہے یا جو بڑی اتھارٹی مل جاتی ہے، تو ہم بالکل بھی شوخے نہ ہوں، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہمیں قابلیت کی وجہ سے ملا ہے یا یہ ہمیں اس چیز کی وجہ سے ملا ہے۔ ہم لوگ نا یوں کرتے ہیں، پتہ نہیں اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا کیا، کہ ہاں اگر میں بھی ایسے کرتا تو میرے ساتھ بھی یوں ہو جانا تھا، اور مجھے بھی چیز مل جانی تھی، میں نے بس یوں نہیں کیا، یا میں نے یوں کیا ہے نا اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف ہمارا دھوکہ ہے۔ سب کچھ کرنے والی اللہ کے ساتھ ہے، جب اللہ چاہے وہ کرتے ہیں۔ آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ مالک ہے نا، جب چاہے ہم پہ مہربان ہو جائے اور ہمارے کام آسان کرتے ہیں، اور جب کام آسان ہو جائے نا تو کبھی بھی جس نے کام ہمارے آسان کیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ، اس کو نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ نا بے پرواہ ہیں ہم سب سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم سب کو جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے نا، ایسے کرنی چاہیے۔ ایک یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ بات پاتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تری کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ لے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اس کی تصدیق فرمائی اور ایک آیت کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان لوگوں نے جیسی قدر اللہ تعالیٰ کی کرنی تھی نہیں کی، ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اور صرف اللہ کو مانیں، اللہ کو حقیقی مالک مانیں۔ دنیا میں اگر کسی کے پاس اختیار بھی ہے نا تو اس کے اختیار کی وجہ سے اس سے ڈرے نا، کیونکہ اس کے پاس اختیار کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ کی عزت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بولیں تو اس میں یہ نہ ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے اس وجہ سے آپ اس سے خوف سے یا اس کے رعب سے بول رہے ہیں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے۔ خوف صرف اور صرف دل میں اللہ کا رکھیں۔ جب آپ دل میں صرف اللہ کا خوف رکھیں گے نا تو جو لوگوں سے آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، جو لوگوں سے آپ کو ملنے کو دل نہیں کرتا، وہ آپ کو نہیں ہوگا۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ساتھ دینے والی ہے۔ اس معنی میں بھی میں نے بتا دیا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، تو اب ہم علیحدہ سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک سمجھیں اور اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کا غلام سمجھیں، کسی اور انسان کا غلام نہ سمجھے، نہ ہی اپنی خواہشات کا اپنے آپ کو غلام بنا لیں۔ صرف اور صرف ہم اللہ کے غلام بن کے رہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بادشاہ یہاں پہ دنیاوی ہوتے ہیں تو ان کے غلام ان کی کیسے عزت کر ہوتے ہیں، جبکہ وہ تو اس عزت کے حقدار بھی نہیں ہے۔ حقیقی حقدار تو اللہ کی ذات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے غلام بنیں،
اپنے آپ کو بڑے ناموں سے نہ بلائیں، نہ ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھیں۔ حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہیں، اور جو ہمیں چیزیں اس دنیا میں مل بھی رہی ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے مل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں سے دے رہے ہیں، ہمارا اس پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے غلام بن کر رہیں، کبھی بھی اپنے آپ کو یا کسی کو بھی اللہ سے بڑا نہ سمجھیں، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک نہیں رکھتے، وہ یکتا ہیں، وہ سب سے بے پرواہ ہیں۔ ہمیں بھی صرف اور صرف جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حکم ہے ویسے کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات کر دیتی ہوں کہ نہ ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب دیکھ لیتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں۔ اس کے نا وظیفہ اگر ہم کریں نا، آپ کوئی بھی تعداد لکھ لو، تو ایک تو بہت زیادہ عزت ملے گی، رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ جب اللہ مالک ہیں وہی رزق دینے والے ہیں، تو جب ہم اللہ کو اس نام سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ تو لازمی ہماری دعا قبول کریں گے۔ اللہ کو ناموں سے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ لازمی دعا قبول کرتے ہیں۔ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی نا، اللہ کے نام سارے کے ویسے ہیں، تو کوئی بھی اگر ضرورت ہو تو اس نام سے بس اللہ کو پکار لینا ہے۔ دل آپ کے صاف ہو جائیں گے۔ دل میں جو کسی کے لیے حسد ہے، نفرت ہے، حسد تب بھی ہوتا ہے نا جب اگلے والے کے پاس زیادہ ہو، ہمارے پاس کم ہو۔ تو جب ہم اللہ کو اس نام سے پکاریں گے، اللہ ہمیں اتنا کچھ دے دیں گے کہ ہمیں کسی سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہمیں اتنا پتہ ہوگا کہ جو ہمیں ملا ہے وہی ہمارے لیے بہتر تھا، کیونکہ اللہ ہمیں جانتے ہیں بہتر، اور ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، پھر جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے وہ ہمارے دلوں سے نکال دیں۔ آمین۔ اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور کیونکہ میں نے معنی میں بہت زیادہ کر دیا تھا تو پھر مجھے لگ رہا تھا کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اس وجہ سے میں نے اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ کم کر دیے، لیکن اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ کے مزید ناموں کے بارے میں جاننے کے لیے، اور اپنے کنیکشن کو اللہ سے اسٹرانگ کرنے کے لیے، کیونکہ جب ہم اللہ کو جانیں گے تو ہمارا کنیکشن خود بخود اللہ سے اسٹرانگ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد کریں اس کام میں، ہمیں اپنے قریب کریں، اور ہم سے جو بھی غلطی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں، ہمیں معاف کریں، اور میرے بتانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ مجھے معاف کریں، اور اس پر پھر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔